یہ مزارات اولیاء یہ روحانیت اور تجلیات کا مرکز ہوا کرتے ہیں۔ جانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا۔ میرا مسلک، میری سوچ، میرا فکر، میرا دین یہی ہے کہ جاؤ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، واپس آ جاؤ۔ کوئی ڈول ڈمکے کی حاجت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی شراب نوشی کی، کوئی پنگ کوٹن کی اجازت نہیں درباراں تے۔ یہ سب مسخرہ پن ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب خراب خرافات ہیں۔ اس کا دین اسلام کے ساتھ اور اہل سنت مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سب کچھ غلط ہے۔ صحیح ہے تو صرف یہ کہ اللہ کے مزار پہ حاضری دو، ولی کے مزار پہ، اور عجز اور نیاز کے ساتھ حاضر ہو جاؤ، 4 ہاتھ مزار سے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور دعا کرو اللہ تیرے ولی کے در پر آ گئے ہیں، خالی نہ لوٹانا۔ پھر دیکھو اللہ کے اس ولی کا فیضان تمہیں کیسے ملتا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، محدث اعظم آزاد کشمیر حضرت مولانا حبیب الرحمن ضلع قاضی راولہ کوٹ آزاد کشمیر محدث اعظم اپنے شاگرد کے ساتھ حاضر ہوئے مزار داتا علی حجویری پر۔ شاگرد کہنے لگا مجھے پہلے علم تھا کہ یہ جو میرے مرشد ہیں، جو میرے استاد ہیں، شیخ ہیں، یہ اکثر داتا کے مزار پہ جا کے مراقبہ کرتے ہیں اور داتا سے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے یہ علم تھا لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لائیو دیکھوں کہ باتیں ہوتی کیا ہیں۔ خیر میں نے تعاقب کیا۔ رات کے پچھلے پہر میرے شیخ محدث اعظم نے لباس بدلا، خوشبو لگائی، غسل فرمایا اور میرے داتا کے مزار پر حاضر ہو گئے۔ میں چھپکے سے جالیوں کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر دعا کی، دعا کے بعد مراقبہ شروع ہوا اور بات ایسے شروع ہو گئی جیسے داتا صاحب زندگی کی حیات میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ سوال کرتے جاتے تھے، وہ جواب دیتے جاتے تھے، وہ سوال کرتے جاتے تھے، یہ جواب دیتے جاتے تھے۔ یہ مراقبے کی دنیا ہے۔ مراقبہ ہوا، بات چیت ہوئی، کہتے ہیں وہ عالم دیکھ کر مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ یہ پتا تھا کہ بات ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ بات ہو کیا رہی۔ بس اسی بے ہوشی کے عالم میں جب یہ تجلیات کے انوار دیکھے میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش نہیں رہا۔ اور جب ہوش نہیں رہا تو کچھ دیر کے بعد جب مراقبہ ختم ہوا تو شیخ نے آ کر مجھے اٹھایا، جگایا اور بات کی مجھ سے۔ اور بات کر کے شیخ اعظم محدث اعظم کیا کہتے ہیں؟ تم ولیوں کی برکت سے بچ گئے ہو۔ 2 بندوں کی گفتگو کے درمیان شریعت دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ 2 بندوں کی گفتگو کے درمیان دخل اندازی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تم اللہ کے ولیوں کے فیضان کی وجہ سے بچ گئے ہو، ورنہ 2 فقیروں کی گفتگو کے درمیان بندوں کی جانیں چلی جاتی۔ اور 2 فقیروں کی باتیں تھی، تو نے یہ راز کھولنے کی کوشش کی تو کیوں کی؟ اور یہ دیکھ ہاتھ بندے۔ محدث اعظم فرمانے لگے اگر تو چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں تھوڑا عرصہ اور، تو میری زندگی میں یہ بات کسی سے مت کرنا، میری زندگی میں یہ تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری زندگی کچھ مزید ہو اور میں دین کی خدمت کر سکوں تو میری یہ بات کسی اور کے سامنے نہ رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی چاہے مزارات میں ہوں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی سے زندہ بھی ہیں اور مزار میں جانے کے بعد امت کو فیضان بھی عطا فرما رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ ہر بندے کے لیے راہ ہدایت کھلی ہے۔ نظر فیض اسی کو آتا ہے جس کے سینے میں ایمان کی روشنی جگمگ جگمگ کر رہی ہو، جس کے ذہن میں کسی ملا نے فساد پیدا کر دیا ہو کہ یہ فسادی ہیں یا یہ شرک کے اڈے ہیں، پھر ان کور چشموں کو وہ داتا حضور کیا ہوں، پھر نبی کے مزار پر بھی فیض سے محرومی مل جاتی۔ وہ داتا حضور ہی کیا ہوں، پھر وہاں سے بھی محروم لوگ لوٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ مزار پہ جانا شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ مزار پہ حاضر ہونا گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن مزار کی حاضری شرک نہیں ہے، مزار کی حاضری گناہ نہیں ہے، یہ سعادت ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ علامہ اقبال جیسا دانا آدمی، علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ اور لوگوں، پنجاب کی سرزمین پہ اگر ایمان کا چشمہ پھوٹا ہے تو وہ میرے داتا کے قدموں کی خیرات سے پھوٹا ہے۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں
از مہر اوتا بندہ گشت، فرماتے ہیں جو مجھے بھی فیض ملا ہے تو دادا کے چڑھتے سورج سے نصیب ہوا ہے۔ اقبال جیسا بندہ کچھ دیکھا تھا تو اس نے فیض کے لیے بولا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ولیوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔